ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جن کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے؟ شیدا ہے جسم جمع. آدمی کا جسم کیا ہے؟ شیدا ہے جسم جمع. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند ساتوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی. یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں تعاون ڈال لو محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 22 دسمبر سن 2022 آپ کے علم میں ہے محمد شفقت مرحوم اللہ کامل مغفرت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. خیرات فی سبیل اللہ ایصال ثواب کے پروگرام میں اور آپ جمع ہیں. چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، مالدار غریب، میں اور آپ سب ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے. نہ آنے کی خبر، نہ جانے کا پتہ. عالم ارواح میں اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے کہتا فلاں گھر میں پیدا ہوگا، فلاں باپ کا نام ہوگا، علاقہ سنجر پور ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، فلاں کام کرے گا، یہ بات سمجھ ہی نہ آتی. جس جہان میں ہوں اس جہان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ باپ کی سلوک سے ماں کے رحم میں آئے، ماں کے رحم سے اس دنیا میں آئے. اب بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن سب نے جانا ہے. تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ جہان چھوڑ کر وہاں کیسے جا سکتا ہوں. زمین بنی، کاروبار، تجارت، مال، ملکیت، دفتر، صحت، جوانی، یہ سب چھوڑوں گا اور چلا جاؤں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، حیات آئی آئے، قضا لے چلی چلے. حیات لائی آئے، قضا لے چلی چلے. نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی سے چلے. نہ آنے کی خبر، نہ جانے کا پتہ. 3-4 دن پہلے میری حرمین سے واپسی ہوئی. کل اطلاع ملی، طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا سبب بنے.
جب تک محراب زندہ رہے اللہ ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا سے جائے کلمے کی دولت زبان پر ہو، فرشتوں کا استقبال ہو۔ محبت سے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، پورا مجمع کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے محبت سے سبحان اللہ کہا وہ تھوڑا تھوڑا قریب آئے گا۔ حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، نہ آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ۔ آج دوستو میں نے اور آپ نے مل کر صرف فکر اس بات کی کرنی ہے کہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 40 اور 50 سال کی زندگی، 30 اور 35 سال کی جوانی، اب تک ہم نے کیا کیا ہے، تیاری کے لیے ہم نے بنایا کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَتَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ فرماتے میرے بندے میری بندی کبھی تو سوچ میں اللہ نے تجھے کیسے بنایا، 3 اندھیروں میں اللہ نے تیری پرورش فرمائی، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم اور چھجری کا اندھیرا، کہا دکان میں، کارخانے میں، مارکیٹ میں، بازار میں، کبھی تو سوچا کر میری صنائی میری قدرت دے، میں رب نے تجھے کیسے تخلیق کیا، وہاں بنایا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے، باپ کی سن سے، ماں کے رحم میں، گندے قطرے سے بلڈنگ بناؤ گے، اتاق بناؤ گے، ڈیرا بناؤ گے، کوٹھی بناؤ گے، رہنے کے لیے مکان بناؤ گے، راج مستری بنانے پڑیں گے، روڑی ریتی بجر جمع کرنی پڑے گی، انجینئر آئیں گے۔ کبھی میں نے آپ میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کہ کتنا بڑا پروردگار ہے، ماں مختلف قسم کی غذائیں کھاتی ہے، اللہ حسین و جمیل آنکھیں بناتی ہے۔ کتنا بڑا پروردگار، کتنا بڑا صنع، کتنا بڑا کاریگر، ماں کے اندھیرے پیٹ میں 360 جوڑ لگائے اور ایسا بنایا، کہا میرے بندے ساری کائنات میں رب نے بنائی ہے، لیکن جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ہڈیاں میں اللہ نے بنائی، جوڑ میں اللہ نے بٹھائے، چہرہ میں اللہ نے بنایا، 360 ہڈیوں کو جوڑ کر، آدھا کو جوڑ کر میری صنائی، میری کاریگری، میری قدرت دیکھ حیران رہ جائے گا۔ خوبصورت مکان دیکھ کر آدمی حیران رہتا ہے، واہ بھائی واہ، دنیا میں عجائبات ہیں۔ یہ اہرام مصر ہے، یہ تاج محل ہے، یہ دیوار چین ہے، دنیا کے عجائبات ہیں، بنانے والوں نے کمال کر دیا ہے۔ لیکن سنجر پور والوں، خدا کے لیے کبھی اپنے آپ کو اوپر سے نیچے دیکھ کر اس کی تعریف تو کرو جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ محبت سے سبحان اللہ، تعریف تو کرو کیسا بنایا۔ کہا میرے بندے ساری کائنات میں نے بنائی جیسا تجھے بنایا، کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہے؟
خود بنائے خود قسمیں کھائے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جائے, آگے 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 آگے. جزاک اللہ. آگے بڑھو گے, آگے پہلے سے پہلے نعمتوں میں شامل تو شمار ہوگا. انعام یافتہ بندوں میں جو جتنا آگے بڑھے گا اتنا انعام یافتہ بندوں میں شامل ہوگا. ساری کائنات میں رب نے بنائی جیسا تجھے بنایا, کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. کہا زمین میری, زماں میرا, مکی میرے, مکہ میرا, چاند میرا, سورج میرا, ستارے میرے, پہاڑ میرے, دریا سمندر میرے, ندی نالے میرے, گلاب میرا, چمیلی میری, ساری کائنات میری. لیکن میرے بندے یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی, تجھے میرا رب نے اپنے لیے بنایا. پہاڑ تیری ہے, ندی نالی تیری ہے, صبح شام تیری ہے, اندھیرا اجالا تیرا ہے, یہ ساری کائنات تیری ہے, تو میرا ہے. اما مختلف قسم کی غذائیں کھاتی ہے, اللہ حسین و جمیل چہرہ بناتا ہے. سبحان اللہ. اور توجہ کرنا, یوں نہیں کہا کہ زمیندار کا بچہ دودھ پیے گا, زمیندار کے گھر میں دودھ, لسی, مکھن کا انتظام ہوگا, لہذا مال والے بچے ایسے پیدا ہوں گے اور غریب ایسے پیدا ہوں گے. کہا جو تیرا رب ہو اس کا گھر. ساری کائنات میری محتاج, میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. تین اندھیروں میں بنایا, ماں کی پیٹ کا اندھیرا, رحم اور جھجی کا اندھیرا. تین اندھیروں میں تخلیق کرے, 9 مہینے ماں کی پیٹ میں رکھا. دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کارخانہ نہیں, مارکیٹ نہیں, بازار نہیں, کوئی اور چیز نہیں. کہا میرے بندے مجھے تو تجھ سے اتنی محبت ہے, ماں کے اندھیرے پیٹ میں تیرے منہ کو میں نے گندا نہ ہونے دیا. ناف کے ذریعے روزی پہنچائی, منہ کو گندا نہ ہونے دیا. میری دنیا میں آئے گا, میرا نام لے گا, میرے محبوب کی تعریف کرے گا, میرا قرآن پڑھا کرے گا. ناف کے ذریعے میں نے روزی پہنچائی, میرے بندے اسی منہ کو شراب سے گندا کیا, اسی منہ کو چرس سے گندا کیا, اسی منہ کو گالیوں سے گندا کیا, اسی منہ کو غیبت اور چغلخوری سے گندا کیا. میری وفا دیکھ, اپنی جفا دیکھ. 9 مہینے اما مختلف قسم کی غذائیں کھاتی ہے, سبزی ترکاریاں کھاتی ہے. ذرا توجہ کرنا, ایسا وجود بنایا کہ کائنات میں کسی کا نہیں بنایا. سبحان اللہ. ایسا وجود بنایا کائنات میں کسی کا نہیں بنایا. 9 مہینے بعد میں اور آپ پیدا ہوئے, رونا شروع کیا, یا اللہ کہاں گئے. کھانا خود ملا, پینا خود ملا, سب کچھ خود ملا. یہ تو رات کا اندھیرا آئے گا, دن کی روشنی آئے گی. کبھی ابا بیمار ہوگا, کبھی اماں پریشان ہوگی. کس سے کہوں گا, کھانے پینے کا میرے انتظام کیا ہوگا. سنجر پور والوں کا نہ گھبرا, تو بندہ ہے میرا, میں رب تیرا. نہ گھبرا, تو بندہ میرا, میں رب تیرا. جب ماں کے اندھیرے پیٹ میں بھوکا نہیں مارا میرے بندے, بتا تو صحیح اس دنیا میں بھوکا کیسے ماروں گا. اسی لیے یہاں جمع ہونے والوں, ایثار ثواب کے پروگرام میں آنے والوں, خدا کے لیے دکان, کارخانہ, مارکیٹ, بازار, زمین بننی یاد ہے. اس رب کو کب یاد کریں گے جو تیرا اور میرا اکیلا خالق ہے. کہا میرے بندے وہ وقت یاد کر, بولنے کی ضرورت نہ پڑی,
لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی ہے، گیس نہیں ہے، گیس ہے، بجلی نہیں ہے، پوری قوم کونے پر کھڑی ہے، 9:45 سے 11:45، 11:45 سے 2:45، قوم کے بعد 2 ہی باتیں رہ گئی، تمہاری کب آئے گی، ہماری کب جائے گی؟ جب تمہاری جائے گی پھر ہماری آئے گی، جب ہماری جائے گی پھر تمہاری آئے گی، ہماری جا کر آ جائے گی، تمہاری آئے گی نہیں، پونے پر کٹے۔ لیکن جوانوں توجہ کرنا، کتنا بڑا مہربان کہا میرے بندے وہ وقت یاد کر، سردی کی راتیں تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی، تو نے ادھر منہ لگایا، میں نے دودھ کی نہر چلی، سبحان اللہ، ادھر منہ ہٹایا ادھر نہر بن، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی دفتر اور آفس میں جانے کی ضرورت نہیں، تو بندہ میرا میں رب تیرا، ادھر منہ لگا ادھر نہر جاری، ادھر منہ ہٹا ادھر نہر بن۔ گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلاؤ، سردیوں میں گرم دودھ پلاؤ، 2 برس ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلایا، قسم کھا کر بتا ایک دن میں رب نے پھیکا دودھ نہیں پلایا، سبحان اللہ، ایک دن میں رب نے پھیکا دودھ نہیں پلایا، ماں کی چھاتیاں سوکھی، دودھ آنا بند ہوا، میرے بندے وہ وقت یاد کر، تیرے منہ میں پتے دانت لگائے، کروڑوں نعمتیں پیدا کی، میری نعمتیں کھایا کر، میں اللہ کا شکر ادا کر، میری نعمتیں کھا میرا شکر ادا کر۔ جوانی آئی، لڑکپن آ گیا، جوانی آئی، حسن آیا، شباب آیا، اوہو یہ تو بھول گیا میں آیا کہاں سے تھا، کس لیے تھا۔ گھر سے نکلتا ہے سنجر پور میں، توجہ کرو، دکان کے لیے، مارکیٹ بازار دفتر کے لیے، کئی دفعہ شیشے میں کھڑے ہو کر اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوں میں کیسا لگتا ہوں، طاقت میری، حسن میرا، جوانی میری، کوئی ہے میرے سے ہاتھ ملائے اور میرے ہاتھ کو نیچے گرائے، کوئی ہے؟ موٹر سائیکل پر سوار ہو جائے، توجہ کرو، موٹر سائیکل پر نہ مان، اپنے ہاتھ سے اپنی تصویر بناتا ہے، سیلفی لیتا ہے، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے نیچے لکھتا ہے ویری نائس، میں کیسا لگتا ہوں۔ طاقت، حسن، جوانی، شباب، خبر ہی نہیں کیوں آیا، کس لیے آیا، کس لیے بھیجا گیا، کوئی نہیں۔ وہ چیزیں ہیں دوستوں کا کیا لگتا ہے، آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا ہوں، یاد نہیں رہتا، زمین پر پاؤں مارے، کون ہے میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کون ہے جو میرے سے بازو ملائے، کون ہے جو میری طاقت کا مقابلہ کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، پہلے والے نہیں رہے تو کہاں سے رہے گا، پہلے والے نہیں رہے تو کہاں سے رہے گا۔ جوانی آئی، شباب آیا، حسن آیا، بھول گیا، یہاں جمع ہونے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں آنے والوں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا قرآن بار بار مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتا ہے، میرے بندے سوچ، میرے ہاں آئے بغیر تیرا گزارا نہیں، کبھی صحت ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی حسن ہے، کبھی بیماری ہے، اسی میں ایام گزر گئے، مال میں نے دیا، اولاد میں نے دی، بھلا دیا، یاد ہی نہیں کیا کبھی۔ غرور ہے، تکبر ہے، وہ برائیاں، توجہ کرنا، جس سے منع کیا انہی کے قریب ہے، جس سے روکا انہی کو اختیار کیا،
جوانی کے دن ڈلے، شباب رخصت ہو گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا، اب سوچتا ہے کیا ہو گیا، اتنا وقت بھی نہیں لگا، ہوا کیا؟ ایک اللہ والے گزرے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی بات کریں قبر کی، آخرت کی، حشر کے میدان کی، دیکھو قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، دیکھو آخرت کی فکر کرو، دیکھو آخرت کی فکر کرو، قبر کی تیاری کرو، دھیان کرو، ہر وقت یہی بات۔ جب آدمی یہ بات کرے نا تو اسے لوگ کہتے ہیں بڑا سادہ ہے، اس لیے کہ ہر وقت مرنے اور جینے کی بات کے علاوہ اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہے، بڑا سادہ ہے۔ دکان ایک، کارخانہ دو، مارکیٹ تین، یہ بات کرے تو پتہ لگے کہ ہاں دنیا میں رہنے والا ہے، لیکن یہ تو ہر وقت قبر، آخرت، حشر کا میدان، دوسری کوئی بات نہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کرنا، ہارون رشید بادشاہ ملا اور حضرت بہلول سے کہنے لگا، بہلول اگر تجھ سے بڑا کوئی آدمی سادہ تجھے نظر آئے تو یہ لکڑی اور چھڑی اسے دے دے، تیرے پاس قبر آخرت کے سوا کوئی بات ہی نہیں۔ اور دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ میدان تیاری کا میدان ہے، مزے لینے کا میدان آگے ہے، یہ میدان تیاری کا میدان ہے، جس میدان میں آج میں اور آپ یہ سوچنے کے لیے جمع ہوئے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑی چھڑی لی، رکھ لی، کئی سال گزرے، ہارون رشید بادشاہ بیمار ہوا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے، ہارون رشید سے پوچھا، ہارون کیسی طبیعت ہے؟ ہارون رشید بادشاہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگا، بہلول اب تو تیاری ہو گئی۔ حضرت بہلول نے کہا، اچھا کہیں جا رہے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کتنے وزیر جائیں گے، کتنے سفیر جائیں گے، کتنے گھوڑے جائیں گے، کتنے دربان جائیں گے؟ ہارون رشید کہنے لگا، بہلول جس سفر پر میں جا رہا ہوں وہاں ساتھ کوئی نہیں جاتا، وہاں اکیلے جانا پڑتا۔ اس نے کہا، اکیلے جاؤ گے؟ کہ جی ہاں بالکل اکیلے۔ کہا بالکل اکیلے۔ حضرت بہلول نے کہا، واپسی کب ہوگی؟ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد۔ حضرت بہلول نے جب یہ بات کہی، ہارون کہنے لگا، بہلول یہ ایسا سفر ہے جب ایک دفعہ آدمی چلا جائے واپسی کی کوئی امید نہیں، آؤ گے بھی نہیں، جاؤ گے بھی اکیلے؟ جی ہاں۔ وہاں کی تیاری کیا کی ہے؟ حضرت بہلول نے پوچھا، وہاں کی تیاری کیا کی ہے؟ حضرت بہلول نے جب یہ معلوم کیا، ہارون رشید کی چیخ نکل گئی، بہلول کوئی تیاری نہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑی چھڑی نکالی، ہارون رشید کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، تجھ سے بڑا سادہ کون ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی کوئی تیاری نہیں، یہاں اعلان ہے، ہٹو بچو آئی سواری۔ ہارون رشید کی، ہارون یہ کیا کیا؟ جہاں کی تیاری کرنی تھی وہاں میدان خالی چھوڑ دیا، خالی ہاتھ ہارون جا رہا ہے کہ تجھے خبر نہیں تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا ساری چیزیں فنا ہونے کے لیے، اللہ کی ذات باقی رہنے کے لیے، یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں،
नमाज बाकी है। नमाज इतना वक्फा मिला, क्या तैयारी कोई खबर नहीं। सुबह से शाम तक की जिंदगी में जितने गुनाह हैं इतनी नेकियां न हो, जितने खटाएं। मैंने माना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, लेकिन दोस्तों रब का भी दावता है। कहा मेरे बंदे वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैं जो अमल करेगा वो खैर का करेगा, बदला खैर का मिलेगा, शर का करेगा, बदला शर का मिलेगा। आज क्या अर्ज करूं, अपने ईमान से बताओ। 60 साल उस रब की आंख जो उसने अता की देखा, लेकिन एक दिन भी कभी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलने को तैयारी नहीं। इस तरफ आने के लिए दिल रुजू ही नहीं करता। इसीलिए मैं पैगाम देने आया। ये कान मेरी ज़बान अल्लाह की तारीफ कर रही है, आपके कान अल्लाह की तारीफ सुन रहे हैं। ये कानों के आले मैंने मार्केट से नहीं खरीदे, हैदराबाद के बाजार से नहीं लिए, कराची की बोल्टन मार्केट से नहीं मंगवाए। ये उसने अता किए जिसकी तारीफ ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी आंखें आपको देख रही हैं, यहाँ जमा होने वालों तवज्जो करो। ये आंख मुझे गवर्नर ने गिफ्ट नहीं की, ये आंख किसी मालदार आदमी ने मुझे हदिया नहीं की, ये आंख उसने अता फरमाई है जिसकी तारीफ ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हाथ और पाँव, ये जिस्म के 360 जोड़ संजरपुर वालों, ये आपने संजरपुर की मार्केट से नहीं लिए, ये करीबी सादकाबाद के बाजार से नहीं मंगवाए, ये मुल्तान की मार्केट से नहीं लिए, ये अमेरिका, जर्मन, हॉलैंड, कनाडा से नहीं मंगाए। ये वजूद उसने अता किया जिसकी तारीफ ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब करने को तैयार, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं। ज़बान शुक्र अदा नहीं करती, ज़बान अल्लाह की तारीफ अदा नहीं करती। अपने ईमान से बताओ, रात को सुलाता है, सुबह खुद उठाता है। कितना बड़ा परवरदिगार है, खाने की नाली को सांस से जुदा करे, सांस की नाली को खाने से जुदा करे। इतना बड़ा परवरदिगार है। तवज्जो करो, रात को सुलाए, दिन में उठाए। ये सेहत, ये जवानी, ये ताकत, ये हुस्न, ये शबाब, ये माल मिल्कियत, ये औलाद, यहाँ जमा होने वालों न तेरा है न मेरा है, ये उस परवरदिगार का है जो कायनात का अकेला मालिक है। इसलिए खुदा के लिए सोचो, हम आए दुनिया में क्या करने और हमने किया क्या है। दुकान मेरी, कारखाना तेरा, मंडी मेरी, बाजार तेरा, दुकान मेरी, घर मेरा। ये सब आए करके चले गए, नामो निशान मिट गए, अपनी अपनी कब्रों में पड़े हैं। तवज्जो करो, 20 साल बाद औलाद भूल जाती है किस कब्रिस्तान में है मेरा अब्बा। कभी याद आया, ईसा ने सवाब किया, कुल पढ़े, ईसा ने सवाब कर दिया। जिनके लिए मर गए, माँ रातों को जागी, बाप दिन में तड़पता रहा, आज वो कब्रिस्तान में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब दुनिया की ये हकीकत हो तो बताओ, उस दुनिया में दिल क्या लगाना है, उस दुनिया के अंदर दिल क्या लगाना है। आइए जवान है, मैंने अर्ज किया, ताकत, हुस्न, शबाब, जवानी, घुमंड, तकब्बुर, गुरूर, अरे क्या कर रहे हो। न मेरा है न आपका है, जरा खुदा के लिए सोचो। कभी जाओ करीबी कब्रिस्तान, कभी करीबी कब्रिस्तान जाकर मालूम करो, कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दो। माल वाले बोलते
بولتے کیوں نہیں؟ دکانوں والے بولتے کیوں نہیں؟ عہدوں والے بولتے کیوں نہیں؟ خاموش ہو، تم تو وہ تھے سنجر پور میں چلتے ہٹو اور بچوں کی صدا لگتی، آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہو، جواب کب دو گے؟ توجہ کرو، آواز آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کیا ہوا؟ یہ بیماری تھی۔ صبح میری بات ہوئی تھی، آدھے گھنٹے پہلے میں نے دیکھا تھا، مسجد کے دروازے پر ملا تھا، مارکیٹ میرے ساتھ دکان بند کر کے آیا تھا، رات سویا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ اپنے امام سے بتاؤ کہ آج میرا بھائی شفقت مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے جمع ہے، میں نے اور آپ نے کہ دنیا نہیں چھوڑنی، یہ اتنی ناپائیدار ہے، یہ اتنی بیکار ہے، توجہ کرو، یہ اتنی ناپائیدار ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، نہ رہے آدم صفیہ اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ، طور میں کیا رہیں گے جب نہ رہے محمد رسول اللہ۔ کہو صلی اللہ، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہے آدم صفیہ اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ، طور میں کیا رہیں گے جب نہ رہے محمد رسول اللہ۔ قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گزر دیتے ہیں، کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، آ جاؤ قریب قریب آؤ، مٹی دو، اس وقت ذرا سوچو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے بندے، مٹی سے بنایا، دیکھ پھر تجھے مٹی میں لے جا رہے ہیں اور پھر تجھے مٹی سے اٹھاؤں گا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ تو جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جائے اور مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے، دوستو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حسن پر، شباب پر رہوں سب سے زیادہ حسین، حسن بھی ہو تو بالا کہ جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو عطا نرالی ہو فیشن نرالا کہ جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کسی کی آنکھوں پر مر گئے، کسی کے چہرے پر مر گئے، کسی کی چال ڈھال پر مر گئے، کسی کی اداؤں پر مر گئے۔ میں دعوت دیتا ہوں، جاؤ قریبی قبرستان معلوم کرو، ارے میں نے تیرے حسن پر جان دی، آج کہاں ہے؟ قبر کے اندر سے آواز آئے گی، کیڑوں نے کھا کر کھال کو ہڈیوں سے جدا کر دیا۔ میری حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، ذرا قبر کھول کر دے، میری حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہے، ذرا قبر کو کھول کر دے۔ اسی لیے سنجر پور والوں، اللہ کا قرآن کہتا والنازعات غرقا، قسم ہے اس وقت کی جب ہم تمہاری رگوں کو توڑ توڑ کر روح کو باہر نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں کہ یہ نبی اللہ، موت کے وقت میں آدمی کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اب مجھے بتائیں، نبی کی زبان سچی ہے نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک ریشمی کپڑا لو، خاردار تاروں پر ڈال، کانٹوں پر ڈال، جھاڑیوں پر ڈال، اس کپڑے کو کھینچ، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے ایسے آدمی کے جسم اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے سنجر پور والوں، قاری کامران پیغام دینے آیا، بگلے بنا رہے ہو، کوٹھیاں بنا رہے ہو، دکان سجا رہے ہو، مارکیٹ بازار میں لگے ہوئے ہو، ارے خدا کے قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا کل من علیہا فان، ساری دنیا فنا ہونے کے لیے، اللہ کی ذات باقی رہنے کے لیے، قبر کی فکر نہیں، آخرت کی
ناک کے ذریعے باہر بہ جائے گا. ہر آدمی نفسی نفسی کہے گا. کیا خبر؟ توجہ کرو. بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پل صراط ہے. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جہنمی آدمی کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گرے گا. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. جو اعمال کے معاملے میں پورے ہوئے ایسے سبک رفتاری سے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزر کرے. سبحان اللہ. 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی ہموارگی، 500 سال کی اترائی. توجہ کرو. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جہنمی آدمی کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گرے گا. فرمایا ابو ہریرہ مردے پر مکھی بیٹھ جائے اسے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں ہے کہ قبر میں جاتے ہی 3 سوال ہوتے ہیں. من ربک، ما دینک، من نبیک. لیکن موت کے وقت سے لے کر قبر میں جانے تک 170 سوال ہوتے ہیں. 170 سوال ان کی تیاری کیا کی ہے؟ میں کیا آپ کو سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ رب کائنات نہ سجاتا. سبحان اللہ. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتی ہیں آقا نے فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لا. فرماتی میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پیئیں گے میرے آقا. سید عائشہ فرماتی میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی. میری طرف دیکھو. سید عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالا اور چہرے انور پر پانی کے چھینٹے مارنا شروع کیے. میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ ہوا. آدمی کو اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں ہوتی. فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگ. آدمی کو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی. فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگ. اتنا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے نماز کا وقت ہے. سنجر پروالو دکان کے لیے وقت، کارخانے کے لیے وقت، زمین کے لیے وقت، اولاد کے لیے وقت. بڑے فخر سے کہتے ہیں میں شام میں گھر آنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کرتا. وہ گھر والی اور بچوں کا وقت ہے، ان کا بھی حق ہے. لیکن مجھے بتاؤ کیا اس حق کو میں نے اور آپ نے پہنچانا ہے جو رب کا حق ہے؟ اس حق کو میں نے اور آپ نے جانا ہے جو خالق کا حق ہے. اور اس میں بھی کہا میرے بندے تیرا فائدہ ہے. 5 وقت میں جب آواز آئے حی علی الصلاۃ